الباب 17 باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقول من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. اس بات کا بیان کہ اللہ کے حکم کی اطاعت ضروری ہے، اور اس بات کا بیان کہ جس کو اس کی طرف بلایا جائے اور اسے نیکی کا حکم دیا جائے یا برائی سے روکا جائے تو وہ کیا اللہ تعالی نے فرمایا، اے پیغمبر، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا ثالث نہ مان لیں، اور پھر تیرے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے دل سے تسلیم کر لیں۔ اور فرمایا، مومنوں کا قول تو جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ باب سے متعلقہ احادیث میں سے ایک وہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جو ما قبل کے باب کے شروع میں گزری، اور اس کے علاوہ متعدد احادیث ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالی اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا۔ تو یہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بڑی گراں گزری۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں بہت سے اعمال کا مکلف یعنی پابند کیا گیا جن کی ادائیگی کی ہم طاقت رکھتے ہیں، جیسے نماز ہے، جہاد ہے، روزہ اور صدقہ ہے، اور اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح کہنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے دو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی؟ بلکہ تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی پھرنا ہے۔ جب لوگوں نے آپ کے بتلائے ہوئے کلمات پڑھے اور ان کے ساتھ ان کی زبانیں رواں ہو گئیں تو اللہ تعالی نے اس کے بعد یہ نازل فرما دیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الآیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین اس پر ایمان لائے جو رسول کی طرف نازل کی گئی۔ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جب انہوں نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالی نے اس آیت کے حصے کو جو ان پر گراں گزر رہا تھا منسوخ فرما دیا اور اس کی جگہ یہ نازل فرما دیا، اللہ تعالی کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو اچھے کام کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برے کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہماری بھول اور خطاؤں پر ہماری گرفت نہ فرما۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اچھا اے ہمارے رب، ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈالنا جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ہاں، اور ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ہاں، مسلم۔